تمام سننے والوں کو میری جانب سے آداب عرض ہے۔ آج ہم ایک ایسے سیاسی موڑ کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، اس کا تجزیہ کرنے جا رہے ہیں کہ یہ سیاسی موڑ پاکستان کی دو سیاسی جماعتوں کو درپیش آیا کہ ریاست کی جانب سے کسی طریقے سے ان پہ پریشر یا ان کو توڑنے کا عمل ہوا، جو ابھی عمران خان کی پی ٹی آئی پر جاری ہے، اور الطاف حسین صاحب کی جماعت ایم کیو ایم کو کرش ڈاؤن کیا گیا۔ معاملات ایک ہی جیسے نظر آتے ہیں کہ دونوں ریاست مخالف نعرے یا ریاست مخالف کسی قسم کی سرگرمی کی بنیاد پہ ریاست نے ان کے خلاف یہ ایکشن اس طرح سے لیا۔ الطاف حسین کی جماعت کے خلاف جو ایکشن لیا گیا 7-8 سال پیچھے کی بات ہے۔ 22 اگست 2016 کو الطاف حسین صاحب نے ایک پاکستان مخالف نعرہ لگایا، اور اس نعرے کو بنیاد بناتے ہوئے ریاستی مشینری منٹوں اور سیکنڈوں میں اس جلسہ گاہ تک پہنچی، اور کارکنان کو اریسٹ، ان کی گرفتاری وہیں جلسہ گاہ سے ہونے شروع ہو گئی۔ پارٹی کے یونٹ آفیسز اور سیکٹر آفیسز کو مسمار کرنے کی کارروائی اسی دوران یا ان 2 دنوں یا 3 دنوں میں وہ کارروائی بھی شروع کر دی گئی۔ اور جس دن یہ نعرہ لگایا 22 اگست 2016 کو الطاف حسین صاحب نے، تو اس کے ویری نیکسٹ ڈے یعنی 23 اگست 2016 کو ایک جماعت جس کے لیڈر الطاف حسین صاحب، اس جماعت نے اپنے لیڈر کو ڈس آن کر دیا، انہیں اپنی جماعت سے الگ کر کے، اور اس جماعت کا تمام ٹیک اوور اپنے ہاتھوں میں لے کر کے، اور جناب الطاف حسین صاحب کو اس طرح سے کہ وہ آج یہ 7-8 سال گزرنے کے باوجود بھی اپنی اس پوزیشن پہ دوبارہ نظر نہیں آئے۔ تمام ان کے ساتھی، تمام کارکنان ان کا ساتھ چھوڑ گئے جو یہاں پاکستان میں تھے، اور ان کے تمام یونٹ آفیسز اور سیکٹر آفیسز کو مسمار کر دیا گیا۔ یہ جو کریک ڈاؤن تھا، یہ کریک ڈاؤن تو اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ یہ لیا گیا اسٹیپ، لیکن جو بات اسکرین سے غائب رہی یا جس کا کوئی جواب نہیں آیا، یا اگر مثلاً اس کو جواب جس طرح سے پیش کیا گیا کہ یہ نعرہ حقیقتاً لگایا کیوں گیا تھا، کیا وجہ تھی، جس طرح سے 9 مئی 2023 کو عمران خان کی گرفتاری کے بعد پی ٹی آئی کے کارکنان کا ریئیکشن، عمران خان کی گرفتاری پہ پی ٹی آئی کارکنان کا ریئیکشن وہ اس طرح سے پیش آیا اور نظر آیا، اور انہوں نے جواباً اس طرح سے کہا کہ اگر عمران خان کو گرفتار کیا گیا تو ہم اس طرح سے ریئیکشن دیں گے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ گرفتاری خود سے نہیں دی گئی تھی، بلکہ کروائی گئی تھی یا انہیں گرفتار کیا گیا تھا، اس کے اگینسٹ میں یہ سب کچھ ہوا۔ لیکن 9 مئی کا جو واقعہ ہے، 22 اگست تھوڑا سا اس سے ڈفرینٹ ہے۔ یہ سب اچانک سے پیش آنے والی صورتحال نہیں تھی 22 اگست، اس کے پیچھے ایک سیناریو ہے، کس طرح سے کارکنان کی جبری گمشدگی، ان کا غائب کیا جانا، ان کی گرفتاریاں، آئے روز کسی کا قتل ہونا، اور پھر بھوک ہڑتال پہ بیٹھے ہوئے تمام ذمہ داران اور ایم این اے، ایم پی ایس، اور اس بھوک ہڑتال کا بالکل اب لا حاصل نتیجہ دیکھتے ہوئے الطاف حسین صاحب یہ قدم اٹھاتے ہیں، نہ کہ 9 مئی والا سین۔ تو یہ جو ایکشن تھا الطاف حسین کے خلاف، انہوں نے نعرہ لگایا، لیکن سوال پیچھے جو رہ گیا وہ یہ تھا کہ
یہ نعرہ کیوں لگایا گیا یا کسی نے لگوایا، یا اس نعرے کو لگانے کا کوئی سیاسی پہلو تھا، یا اس نعرے سے اس کا جو ری ایکشن تھا اس سے کوئی فائدہ اٹھایا گیا یا کسی کو فائدہ پہنچا یا کسی کو نقصان پہنچا۔ اس تناظر میں، اس سوال کے تناظر میں کہ کس کو فائدہ پہنچا اور کس نے نقصان اٹھایا، تو بالکل پکچر واضح ہے اتنے سال گزرنے کے بعد، ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ الطاف حسین صاحب بالکل سیاست سے اس کے بعد ہٹا دیے گئے۔ پہلے ہی ان کی تصویر، تقریر اور تحریر پہ پابندی تھی، لیکن اب وہ مستقل طور سے اسکرین سے غائب ہو گئے۔ ابھی کچھ ٹائم سے وہ نظر آنے لگے ہیں دوبارہ سے، لیکن 22 اگست 2016 کے بعد وہ بالکل سے غائب کر دیے گئے۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ 22 اگست 2016 کے فوراً بعد، ایک ہفتے کے بعد یا 10 دن کے بعد، اس کے اوپر ٹاک شوز شروع ہوتے ہیں اور روڈ سروے کیا جاتا ہے۔ اس روڈ سروے میں راہ چلتے راہگیروں سے اور دکانداروں سے جو سوال کیا گیا، سب نے ایک ہی جواب دیا، اور وہ جواب تھا کہ ہم اس نعرے کے ساتھ نہیں ہیں، ہم پاکستان کے ساتھ ہیں، یعنی محب وطن پاکستانی ہونے کا ثبوت دیا۔ تو پھر الطاف حسین نے یہ پاکستان مخالف نعرہ لگایا کیوں؟ حقیقتاً وہ ایک لیڈر ہیں اور اپنے قول و فعل پہ یقیناً سب کو اندازہ ہوتا ہے کہ اگر میں کسی کو گالی دوں گا تو ریٹرن میں اگلا بھی مجھے گالی دے گا، اگر میں کسی کو تھپڑ ماروں گا تو اگلا بھی مجھے مارنے کی تو کوشش کرے گا ضرور، اور اگر میں اس طرح سے القابات، برے القابات سے کوئی بات کروں گا تو اس کو کوئی اپریشیٹ نہیں کرے گا، پسند نہیں کرے گا۔ تو یہ پاکستان مخالف نعرہ لگا کر الطاف حسین نے اپنے گلے میں رسوائی کا جو ہار ڈال دیا، لیکن حقیقتاً کراچی کی ساری ہی عوام کو محب وطن ثابت کر دیا کہ کراچی کی ساری عوام محب وطن ہے، پاکستان سے محبت کرتی ہے۔ وہ کسی ایسے شخص کا، وہ کسی ایسے نعرے کا، وہ کسی ایسی سوچ کا ساتھ نہیں دیں گے جو پاکستان کے استحکام کے لیے، پاکستان کی بقا اور سلامتی کے خلاف کوئی قدم ہو، کوئی بات ہو، کوئی نعرہ ہو۔ تو یہاں ایک بہت بڑا فرق واضح ہوا کہ جو فروری 2016 مصطفیٰ کمال صاحب رو کے جس انداز سے انہوں نے پاک سرزمین پارٹی کی بنیاد رکھتے ہوئے رو کے اور را ایجنٹ ہونے کا انہوں نے بڑا ایک ڈرامہ مچایا کہ یہ لیڈر میری قوم کو کہاں لے گیا ہے، اس نے میری قوم کے نوجوانوں کو را ایجنٹ بنا دیا ہے، کس راستے پہ لے جا رہا ہے یہ شخص۔ اور اس شخص کا کمال دیکھیں کہ اس نے ایک نعرہ لگا کے، بغیر کوئی اور دوسرا عمل کیے، بغیر کوئی دوسرا ڈائلاگ دیے، اپنے محب وطن اور عوام کے مخلص ہونے کا کوئی فرق ظاہر کیے بغیر، اس کے اس ایک عمل سے ایک مہر لگ گئی، ساری کراچی کی عوام پہ ایک مہر لگ گئی کہ کراچی والے پاکستان زندہ باد کے نعرے کے ساتھ ہیں۔ وہ پاکستان کے مخالف، پاکستان کے خلاف کسی بھی قدم کو پسند نہیں کریں گے، وہ کسی ایسے لیڈر کو نہیں مانیں گے جو پاکستان کے خلاف ہوگا۔ دیٹس آل۔ را ایجنٹ ہونے کا، پاکستان مخالف ہونے کا، کراچی کی عوام کا یہ تاثر پورے پاکستان میں دیا جانا غلط ثابت ہو گیا، اور یہ الطاف حسین کی بہت بڑی کامیابی ہے، اور اس کامیابی کے پیچھے انہوں نے اپنی پورے سیاسی کیریئر کو داؤ پہ لگایا کہ اس ایک نعرے کے بعد ان کا سیاسی کیریئر زیرو پہ آ گیا، اور انہوں نے پرواہ نہیں کی اس چیز کی کہ اس ایک نعرے کے بعد میرا کیریئر کہاں ہوگا، لیکن اس ایک نعرے کے بعد ری ایکشن میں جو عوامی رد عمل ہوگا وہ
सबूत होगा इस चीज़ का कि कराची की आवाम पाकिस्तान जिंदाबाद के साथ हैं, और ये साबित हुआ। 9 मई 2023 उसी तनाजुर में उसी तरह का एक्शन नज़र तो आ रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में ये सारी सियासी मसलहतें, ये सियासी चालें, ये तमाम वो रवैया, हुकूमती रवैया, अदालती तहफ़्फ़ुज़, इस्टेब्लिशमेंट का पिछले पूरे उस वक्त में ख़ामोश रहना कि जब तमाम यानी कि शर्मनाक नारों के साथ हमारी इस्टेब्लिशमेंट और हमारी फ़ौजी उस ताकत को ललकारा गया पीटीआई की तरफ से, उनके लोगों की तरफ से, और उस दौरान में वो ख़ामोश रहे, बिल्कुल ख़ामोश रहे। इवन 9 मई 2023 के उस दिन जब पीटीआई के कारकुनान ज़मान पार्क से लेके आर्मी चीफ़ हाउस तक पहुंचने हैं और पहुंच करके वहाँ आग लगा बैठते हैं, दरमियान में कोई शेल्टर, कोई रुकावट उन 250 लोगों को नहीं रोक पाई। ये बहुत बड़ी एक कमज़ोरी पंजाब हुकूमत की, पंजाब पुलिस की। इसके बारे में यकीनन आगे हक़ाइक़ खुलेंगे और बातें खुलेंगी तो उस तनाजुर में फिर फ़ैसला हो सकेगा और एनालाइज़ हो सकेगा कि ये सारे इक़दाम किन मायनों में लिए गए और इसके पीछे क्या सोच कार फरमा थी। इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में इस पे भी तज्ज़िया करेंगे और अल्ताफ़ हुसैन के 22 अगस्त के अमल को यकीनन कराची वाला ना उस वक्त किसी ने सराहा, ना अभी कोई सराहता है। हाँ, आवाम की मुखालिफत के बाद अल्ताफ़ हुसैन की जानिब से उस नारे की माफ़ी एक बार नहीं कई बार वो अपने मुख्तलिफ़ अंदाज़ में पेश कर चुके हैं और बज़रिए ख़तूत हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारी अदलिया, हमारे सियासतदान हुक्मरानों तक भेज चुके हैं। और अगर आने वाले वक्तों में उनकी उस माफ़ी को कबूल करके और उन्हें इजाज़त दे दी जाती है तो यकीनन एक पाकिस्तान की सियासत में एक पॉजिटिव स्टेप होगा इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कि वो गलती मान लेने वाले और माफ़ी मांग लेने वालों के साथ नरमी के साथ पेश आते हैं। जिस तरह से ऐसे ही मामलात उन्होंने दूसरे ऐसे लोगों के साथ किए जो पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस पाए गए। तो एक होप है, एक उम्मीद है कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान के बारे में अच्छी सोच, पॉजिटिव सोच रखने वालों को फ्री हैंड दिया जाएगा, उनके लिए आसानियां पैदा की जाएंगी और उनकी राह में मौजूद रुकावटों को हटा के एक अच्छा माहौल फराहम किया जाएगा। हम सब पाकिस्तानी दुआ गो हैं अल्लाह के हुजूर कि अल्लाह पाकिस्तान को इस्तेहकाम बख्शे, अल्लाह किसी भी किस्म के अपने अज़ाब से हमें बचाए रखे, हमारे माशी मामलात को अल्लाह ताला सीधा फरमाए कि उसमें आसानियाँ हमारे लिए पैदा फरमाए। इंशाअल्लाह आने वाला वक्त पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा वक्त होगा और हम सारी आवाम और तमाम हुक्मरां मिल के पाकिस्तान को उस मकाम तक लेके जाएं कि पाकिस्तान में हर जानिब खुशहाली और खुशहाली हो। फिर इंशाअल्लाह किसी प्रोग्राम में आपके साथ इसी तरह से किसी तज्ज़िये को लेकर के आपके सामने मौजूद होंगे। अगर आपको हमारे प्रोग्राम अच्छे लगते हैं तो इनको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।